طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں بس گئے۔ یاجوج و ماجوج بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد کثیر ہے اور یہ لوگ بڑے جنگجو ہونہار ہیں۔ یہ لوگ آدمی، کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور سمیت ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ جب ان کے ظلم و ستم کی شکایت آبادی والوں نے حضرت ذوالقرنین سے کی تو ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی، اور جب پانی نکل آیا تو پگھلائے ہوئے تانبے اور گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی اور پھر اس میں پگھلایا ہوا تانبا پھیلا دیا گیا، یہاں تک کہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور پھر دن بھر میں اس دیوار کو توڑتے توڑتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو کوئی کہے گا چلو انشاءاللہ اب اس کو کل توڑیں گے، اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار دوسرے دن ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد کریں گے، تاہم یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر دور حاضر کا تجزیہ کیا جائے تو قیامت کی نشانیاں بتدریج پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ